بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات پڑھیں۔ 1431 ہجری کے عشرِ محرم کی دوسری تقریر دربار شاہ چند چراغ میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کل کی تقریر میں عرض کیا گیا کہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنی تعلیمات کو عام کرے تو اس کے جیسے موجود ہوں، اور خصوصی طور پر اس کے اپنے گھر کے افراد اس کی تعلیمات میں مکمل ہوں، کامل و اکمل ہوں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بین الاقوامی ہے۔ ہر قوم نظر رکھتی ہے اس بات پر۔ پیغمبروں کے لیے اللہ نے یہ بات واجب قرار دی، اور ظاہر ہے کہ دین سرکار رسالت پہ کامل ہو رہا تھا، اور اب کسی نبی کو آنا نہیں تھا، اور دین کو قیامت تک رہنا تھا۔ اس لیے ہدایت کا سلسلہ اللہ نے پاک و پاکیزہ رکھا، تاکہ جب وہ دعوت فکر دے عام انسانوں کو تو وہ پلٹ کر یہ نہ کہہ سکیں کہ جو بات تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ فلاں کام ہم چھوڑ دیں، وہ تمہارے ہاں بھی موجود ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ شروع میں ہی میں مثال دے کر اپنے بھائیوں کو واضح کر دوں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، اور اس کی مثال قرآن میں، تاریخ میں، حدیث میں موجود ہے۔ نواں سورہ سورہ توبہ ہے، جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ برات من اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول برات اختیار کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ مشرکین سے اور ان کے کاموں سے، اور اس کے بعد وہ سارے کام بتا دیے گئے۔ خانہ کعبہ میں سورہ برات لے کر مولا علی پہنچے، اور علی نے کعبے میں کھڑے ہو کے کافروں اور مشرکوں کے درمیان ان کی تمام برائیوں کو بیان کر کے کہا، آج کے بعد یہ کام نہیں ہوں گے۔ پہلی بات علی نے کہا، آج کے بعد مشرک خانہ خدا میں داخل نہیں ہو سکتا، کافر اب کعبے میں نہیں آ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم کعبے کا طواف برہنہ نہیں کر سکتے۔ عام طور سے طواف کرتے کرتے اوپر کے کپڑے اتار کے پھینک دیتے تھے، خیرات کر دیتے تھے، اس کو بھی منع کیا گیا۔ تو جتنے بھی کافروں کی بد رسمیں تھیں، اب وہ وقت ہے کہ علی تنہا، علی اکیلے
اور مجمع اور ان کے تاثرات کو مولا علی نے خود بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ اعلان کیا کعبے میں گھوم گھوم کے مشرکوں کے درمیان، تو ان کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کا بس چلتا تو میری بوٹیاں بوٹیاں کر کے مکے کی پہاڑیوں پہ پھینک دیتے، پھیلا. یہ تھے تاثرات. اور اس کے بعد فرمایا لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، اس لیے کہ جب میں اعلان کر رہا تھا تو میں نے ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا. دیکھیے مثال یہ دینا تھی کہ اگر وہ علی کے خوف سے حملہ نہ کر سکے علی پر، لیکن زبان پر تو پابندی نہیں تھی. بڑے بڑے سردار کافر موجود تھے، وہ آگے بڑھ کر کہتے کہ تم ہمیں منع کر رہے ہو کہ اب کافر کعبے میں نہ آئے. اتنے دنوں تک تمہارا باپ ابو طالب کیسے آیا؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کو پتا تھا کہ ابو طالب کافر نہیں ہے، ورنہ موقع تو وہی تھا. موقع تو وہی تھا. دیکھیے اس پہ بہت غور کیجئے اور پوری تاریخ اسلام کو پڑھ جائیے کہ جب بتوں کی برائی پیغمبر نے کی اور کفر اور شرک کی برائی کی پیغمبر نے اور اعلان کیا، تو کوئی ایک سردار، توجہ کیجئے گا، ان کی اتنی ہمتیں کہ پتھر وہ مار لیں، اوجڑی وہ پھینک دیں، غلاظت وہ پھینک دیں، تو سب کچھ تو کر سکتے تھے. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ محمد کل تک تمہارے باپ دادا بھی انہی بتوں کو پوچھتے تھے. لیکن تاریخ میں دکھاؤ کسی کافر نے یہ کہا ہو اس لیے ضروری تھا کہ پیغمبر کو ایسے گھرانے میں بھیجا جائے جو ہمیشہ سے پاک و پاکیزہ طاہر و اطہر ہو. ذرا سا بس سوچ اور فکر میں ایک ذرا سی کجی آ جاتی ہے کہ تصور نہیں ہوتا دراصل اس بات کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو، اسلام ہو اور اظہار نہ ہو. بھئی یہاں پہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے. بھئی جس طرح لا الہ کے بعد لوگوں نے اظہار کیا، وہ چاہتے ہیں جیسے ہم نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ لا الہ الا اللہ، عبد المطلب نے کیوں نہیں کہا، ابو طالب نے کیوں نہیں کہا، عبداللہ نے کیوں نہیں کہا. تو آپ چونکہ اپنے پیمانے پہ ناپ رہے ہیں، آپ قرآن کے پیمانے پہ نہیں ناپ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کہیں قرآن میں ذکر نہیں کہ اصحاب کہف نے چلا کے کہا لا الہ الا اللہ، مگر اللہ کہہ رہا یہ توحید پرست تھے اس لیے کہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. تو ایمان چھپا کر ایمان کا اظہار ہوتا ہے. یہ کیسے پتا چلے کہ ایمان دل میں چھپا ہے اور اظہار ہو رہا ہے؟ میں نے مثال دی تھی پہلی تقریر میں کہ ایمان کا چراغ جل رہا ہے دل میں، روشنی آنکھوں سے پھوٹ رہی ہے، ہاتھوں سے پھوٹ رہی ہے،
پیروں سے پھوٹ رہی ہے، چہرے سے پھوٹ رہی ہے۔ قسم کھا کر قرآن کی یہ بتائیں دنیا والے کہ ابو طالب کے دل میں جو ایمان کا چراغ روشن تھا، اس کی روشنی سراپا سے ابو طالب کے پھوٹ رہی تھی یا نہیں پھوٹ رہی تھی؟ چاروں طرف تو روشنی پھیلی تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم، مجھے تاریک راتوں کی قسم، اے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے سرپرست کیا۔ تو سرپرستی کے اعلان میں چڑھتا ہوا دن اور یہ کالی راتیں کہاں سے آئیں؟ کالی راتیں شیب ابی طالب کی وہ سیاہ راتیں، اندھیرے میں جب پہاڑیوں پر سائے نظر آتے تھے کہ محمد کو قتل کر دیں، ان سائے کو دیکھ کر ابو طالب رات بھر سوتے نہیں تھے، ٹہلتے رہتے تھے اور محمد کو بستر سے ہٹا کے جگہ بدل دی۔ کبھی طالب کو سلا دیا، کبھی عقیل کو سلا دیا، اور کبھی جعفر کو سلا دیا، اور کبھی علی کو سلا دیا، اور زیادہ تر تو علی ہی سلائے جاتے تھے۔ اور جب محمد کے بستر پہ لیٹے ایک دم سو گئے، آرام سے سو گئے۔ اس لیے کہ خود نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میرا بچپن جو گزرا وہ نبی کے سینے پر اور نبی کے بستر پہ گزرا۔ تو بھائی جہاں نبی کے بستر کی خوشبو پائی نیند آ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ جگہ بدل دیجئے، تو کہتے ہیں یہاں ہمیں نیند نہیں آئی، کیوں؟ جگہ بدل گئی۔ علی کی جگہ کبھی بدلی ہی نہیں، علی کی جگہ نبی کا بستر تھا، لیٹے اور نیند آئی۔ تو بچپن کی ڈالی ہوئی باپ کی عادت تھی کہ شب ہجرت لیٹے اور سو گئے۔ دیکھیں نیند کہنے سے نہیں آتی، کہا نبی نے سو جاؤ۔ کوئی کسی سے کہے سو جاؤ، لیٹو جلدی سے سو جاؤ، نہیں، علی لیٹے، نیند اس لیے آ گئی کہ خوشبو تو وہی تھی، جن خوشبوؤں میں راتیں گزرتی تھیں نبی کے بستر، لیٹے اور سو گئے۔ اور پھر جب سجا کے لٹایا گیا ہو، شبی بنا کے لٹایا گیا ہو، اپنا لباس پہنایا گیا ہو، امامہ سرہانے رکھا گیا ہو، اور سبز چادر اپنی اڑھا دی ہو کہ قرآن کہے یا ایھا المدثر، اے سبز چادر اوڑھنے والے، اور وہ سو جاؤ سو جاؤ۔ تو اب اتنا ہی پوچھا کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کہا بس ہاں سو جاؤ، یعنی اطمینان دیکھیے۔ اچھا اطمینان یعنی اطمینان کا یقین، اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، اور وہ میں آپ کو میر تقی میر کا ایک شعر سناتا ہوں، غزل کا شعر سنیے آپ، تاکہ آپ کو پیغمبر کے اس جملے کی عظمت معلوم ہو۔ ہاں سو جاؤ، کیا پوچھا علی نے؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ ہاں سو جاؤ، یعنی جواب یہ ہے کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو بس سو جاؤ۔ یہ اطمینان دیکھیے گا، یہ نکتہ، اور یہ شعر سنیے گا۔ تھا اپنے نشانے پا کچھ اتنا بھرم ان کو، تھا اپنے نشانے پا کچھ اتنا بھرم ان کو، چٹکی سے تیر چھوڑا مٹھی سے کمان رکھ دی۔ یعنی اتنا اطمینان ہے کہ تیر نشانے پہ گیا ہے، ادھر دیکھا نہیں اور کمان رکھ دی۔ تیر ابھی راستے میں ہے، کمان رکھ دی، یعنی دوسرے تیر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نشانہ۔ ہاں سو جاؤ، تو کہا ہے سو جاؤ۔ پوچھا جو کچھ تھا اس کا جواب، تو کہتے ہیں اسی وقت علی نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی
کہتے ہیں یہ دنیا کا پہلا سجدہ شکرانہ تھا. یہاں سے سجدہ شکرانہ شروع ہوا. پیغمبر بچ گئے، علی نے سجدہ شکرانہ کیا. یعنی سو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے سو جاؤ؟ یعنی رات سے گھر گھرا ہوا ہے. 40 بڑے پہلوان 40 قبیلوں سے چنے گئے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں یا نیزے ہیں، موت کا سامان ہے اور گھر گھرا ہوا ہے، اور سو جاؤ. یعنی چاروں طرف موت منڈلا رہی ہے، موت کا حصار ہے، اور سو جاؤ. اطمینان دے کہ ہاں سو جاؤ. تو اب علی سو گئے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ چاروں طرف تلواریں. اچھا، علی سوتے بھی رہے اور رات بھر وہ گھر کا چکر بھی لگاتے رہے، چکر لگاتے رہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ کل ایمان سو رہا تھا، کفر طواف کر رہا تھا. کفر رات بھر طواف کرتا رہا، محمد کے گھر کا طواف کرتا رہا، کل ایمان سوتا رہا. یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں سو جاؤ، سو جاؤ. اب یہاں پہ ذرا سا میں اس منظر کو روک رہا ہوں. علی سو رہے ہیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، ستارے آسمان پہ کھلے پڑ رہے ہیں، تاریخیں اچھی ہیں، چاند بھی روشن ہے. صحرا کا چاند بڑا روشن ہوتا ہے، جب آسمان کھلتا ہے تو ستارے سب نظر آتے ہیں. ہوا ٹھنڈی تھی، مکے کی ہوا، چادر کے گوشوں کو ہوا ہلا رہی تھی. علی میٹھی نیند سو رہے تھے. منظر عجیب تھا، کل ایمان سو رہا تھا اور کفر طواف کر رہا تھا، صدقے ہو رہا تھا ایمان کے کفر. اب یہاں پہ میں تقریر روکتا ہوں. کعبے میں جب آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کعبے کا ایک حصہ ہے جدھر پرنالا ہے، اس کا نام ہے میزاب، اور اس کا حصار بنایا ہے، وہ طواف میں لیا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ پہلے اسماعیل کا باڑہ تھا، یہاں بھیڑیں پلی تھیں اسماعیل کی. بعد میں وہی حصہ قبرستان بن گیا. جب جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ کی وفات ہوئی تو وہیں کعبے کے پچھواڑے کے قبرستان میں ہاجرہ بی بی کی قبر بنی. پھر جناب اسماعیل کی بیٹیاں بیٹے سب وہیں دفن ہوئے. یعنی جو سردار کعبہ ہوتا تھا اس کی قبر کعبے کے پچھواڑے بنتی تھی، اور وہ حصہ کعبے کا حصہ ہے، طواف اس کا ہوتا ہے. یہ رسم رہی کہ جس کے پاس کعبے کی کنجی رہے گی صرف وہ تنہا میزاب کے نیچے وہیں دفن کیا جائے گا. اسماعیل بھی دفن ہوئے. پھر اب جو سردار ہے اس کی قبر وہیں بنی. آخری سردار ابو طالب تھے کعبے کے، جن کے پاس کلید تھی. ابو طالب کی قبر میزاب کے نیچے وہیں کعبے کے پچھواڑے ہے. اب مجھے بتاؤ کہ کعبے کے قبرستان میں ابو طالب آرام کر رہے ہیں، دنیا چکر لگا رہی ہے، تو یا تو یہ مانو کہ مسلمان کفر کے صدقے ہو رہا ہے. یہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے. وہاں کل ایمان سو رہا تھا، کفر صدقے ہو رہا ہے. یہاں کفر سو رہا ہے اور ایمان صدقے ہو رہا ہے. یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے. کیوں یہ عظمت کیوں ملی؟ دیکھیے توجہ طلب ہیں یہ باتیں، کہ اگر کوئی کہے
کہ اللہ کسی کی خدمات کو ضائع نہیں کرتا اور قرآن میں محفوظ کر دیتا ہے۔ عبد المطلب نے خدمت کی کعبے کی، ہاتھی جب آئے ابرہہ کے، سورہ فیل میں بتا دیا۔ ہاشم نے عربوں کی بھوک کو دور کیا، سورہ قریش لإلاف قریش نازل کر دیا۔ پیغمبر کو بتایا تمہارے اجداد نے یہ کام کیے ہیں، یہ تمہارے باپ داداؤں کی تعریف ہے ان سوروں میں۔ تو ہاشم کی تعریف آئے قرآن میں، عبد المطلب کی تعریف آئے۔ بڑا کام تو ابو طالب نے کیا تھا کہ 40 برس نبوت کی حفاظت کی تھی، اور اس طرح کیا تھا کہ تیز کفر کی آندھیوں میں اپنے دامن میں رسالت کے چراغ کو لے لیا، اور اس طرح لے کر ہواؤں میں چل رہے تھے کہ جیسے میر انیس نے کہا، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ ابو طالب کو کفر کی ہواؤں کی پرواہ نہیں تھی، اور رسالت کے چراغ کو 40 برس حفاظت کر کے رکھا۔ کائنات کا سب سے بڑا کام ہے آخری نبوت کی حفاظت کرنا، اور قرآن میں ذکر نہ ہو، ہاشم کا ذکر ہو، عبد المطلب کا، اس لیے اس طرح ذکر کیا کہ واضح ہو جائے۔ اور فرماتا ہے سورہ بلد میں، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد ووالد وما ولدا، میں قسم کھا رہا ہوں، پروردگار کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں، اور بڑی عجیب قسم کھا رہا ہوں، مجھے اس سرزمین کی قسم جس سرزمین پر باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، مجھے باپ کی بھی قسم، مجھے بیٹے کی بھی قسم۔ بتاؤ مکے میں وہ باپ اور بیٹا کون ہے جس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے؟ وہ ابو طالب اور علی کے علاوہ کون؟ باپ کی بھی قسم، بیٹے کی بھی قسم۔ اور پھر یہ بھی اعلان ہو گیا، ہم ایک دن فاتح بنا کے زمین پر آپ کو لائیں گے، باپ کی قسم بیٹے کی قسم۔ کیوں یہ اعلان کیوں ہے؟ یعنی آغاز اور فتح تک، دین کامل ہونے تک اس قسم نے احسا کر لیا پروردگار نے، اور یہ بات بتائی دیکھو یہ آغاز ہے، ابو طالب سے آغاز ہے، اور یہ اکمل ہونا علی تک ہے۔ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو جہاں پروردگار ابو طالب کی قسم اٹھائے، ہم اور آپ کی کیا مجال کہ ہم ان کے اسلام اور ایمان پر بحث کریں، ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حق حق ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ابو طالب نے کیا، اور حق اور صبر کے ساتھ ذرا ابو طالب کا صبر دیکھیے، ابو طالب کا صبر دیکھیے، اتنا صبر کہ بھتیجے پہ پتھر چلیں، اتنا صبر۔ اب وہ منزل آ گئی کہ جہاں سرکار پر پتھر پڑتے رہے، لیکن اب دعوت ذوالشیرہ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ادھر سرکار اعلان کرتے نکلے، گوشت پہ چادر ڈالی اور مکے کی گلیوں میں چلے، ادھر سے بچے نکلے، ادھر سے کافروں کے بچے نکلے، ادھر سے پتھر مارا، ادھر سے پتھر مارا، بابی پتھر چلنا شروع ہوئے تھے کہ ایک گلی سے ابو طالب کا بیٹا علی نکلا۔ جب بچوں نے دیکھا علی آ رہے، کہتے ہوئے بھاگے، گھبرا کے بھاگے، کہتے ہوئے بھاگے، وہ آ گیا، سرخ آنکھوں والا آ گیا۔ یہ سرخ آنکھیں پتہ ہے کیا ہے؟ جب لال موت نظر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سرخ آنکھوں والا۔ موت کی قسمیں ہیں، کالی موت، سفید موت، لال موت۔ یہ ساری موتیں ظہور سے پہلے اور قیامت سے پہلے ہوں گی، یہ الگ الگ موتیں، ان کی قسمیں کبھی عرض کر دیں گے۔ لال موت نظر آتی تھی، اب جو پکڑ میں آ گیا، بھاگتے میں جتنے بھی پکڑ گئے۔ عمر کیا ہے علی کی؟ 12.5 اور 13، اتنے ہی بڑے لڑکے بھی ہیں، وہ بھی 12 13 14 کے لڑکے ہیں۔ اب جو پکڑ میں آ گیا، ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ توڑ دی،
اور دو مل گئے تو سر کو ٹکراتے تھے، سر پھٹ جاتے تھے۔ اب ٹوٹے پھوٹے بچے اپنے گھروں کو گئے، شام ہوئی، سب اپنے کاروبار سے، زراعت سے آئے، گلے لے کر آئے، جانور لے کر آئے۔ عورتوں نے چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیا، ارے کچھ پتا بھی ہے؟ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کہیں سے آواز آئی، ارے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اور دیکھو یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ اب سب نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا؟ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا۔ ہر گھر سے آواز آ رہی ہے ابو طالب کا بیٹا، علی علی علی۔ ارے مکے کے ہر گھر میں کفرستان سے آواز آتی تھی، علی علی علی۔ علی کیوں نہ کرے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مرحبا۔ سب بچوں کو لے کے آئے ابو طالب کے گھر پہ، مجمع لگ گیا، شور ہوا، ابو طالب باہر آئے، کیا ہوا؟ کہیں دیکھو بچے کی حالت ہمارے، دیکھو ذرا ہمارے بچے، کیا ہوا؟ اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کا ہاتھ ٹوٹا، اس کی ٹانگ ٹوٹی، اس کا سر پھٹ گیا۔ ابو طالب نے کہا کیا ہوا ان بچوں کو؟ کہا تمہارے بیٹے نے تمہارے بیٹے نے مارا ہے ان کو، روز مارتا ہے، روز زخمی کرتا۔ اچھا، آواز دی، علی ادھر آؤ۔ باپ کے سامنے آئے، کھڑے ہو گئے۔ علی، اس لڑکے کی ٹانگ تم نے توڑی ہے؟ جی بابا۔ اس لڑکے کا سر تم نے توڑا؟ جی بابا۔ اس کا ہاتھ تم نے؟ جی بابا۔ کیوں؟ کہ جب میرا بھائی مکے کی گلیوں میں نکلتا ہے اور توحید کا پیغام پہنچاتا ہے، یہ سب اسے پتھر مارتے ہیں۔ کہ اچھا تم محمد کو بچاتے ہو؟ کہاں بابا۔ کہ تو جاؤ، آج میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر محمد کو بچانے میں تمہاری جان بھی چلی جائے تو ابو طالب کو کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھا آپ نے عمل صالح، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میدان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، بے بہا نعرہ جاؤ، اجازت ہے، جاؤ اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیے سب منہ لٹکا کے چلے گئے۔ ابو طالب نے اجازت دی ہے، خاموشی کیوں ہو گئی؟ خاموشی کس بات کی؟ یہی تو موقع تھا، پلٹ کے کہتے ابو طالب کیا تم بتوں کو نہیں مانتے؟ یہی موقع تھا، یہی موقع۔ سب خاموش چلے گئے۔ یہ 13 سال 22-23 کی عمر ہوئی تو شب ہجرت بستر پہ سوئے۔ اب تک کسی نے علی کو تلوار چلاتے نہیں دیکھا۔ 23 سال کی عمر تک علی کے ہاتھ میں کسی نے تلوار نہیں دیکھی۔ تلوار نہ ہونے پر اتنا روپ تھا۔ ارے جب ذوالفقار آئے گی تو کیسے عرب لرزے گا۔ اب پہلی بار تلوار کب نظر آئی یہ بھی سن لیجیے۔ یعنی 22 سال کمر میں علی نے تلوار نہیں باندھی۔ کیوں؟ نہیں چاہتے کہ مکے کی گلیوں میں تلوار چلے۔ اس وقت سے خانہ خدا کا احترام بنی ہاشم میں ہے۔
یہاں تلوار نہ چلے. پہلی بار تلوار کب نظر آئی؟ رات گزر گئی، وہ وقت آیا صبح صادق کا کہ علی نے چادر چہرے سے سرکائی. اب جو سب کی نظر گئی تو چیخ پڑے سب، یہ تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، محمد کہاں ہے؟ سب کود کود کے گھر میں آ گئے. نیچی نیچی دیواریں گھروں کی پہلے ہوتی تھی، اونچی اونچی دیواریں تو اب ہوتی. سب اندر آ گئے اور علی کو گھیر لیا. اب سب کا ایک ہی سوال، محمد کہاں ہے؟ اور علی نے کہا کیا میرے حوالے کیا تھا؟ جہاں ہوں جا کے ڈھونڈ لو، جہاں ہوں جا کے ڈھونڈ لو کہ میرے حوالے کیا تھا. یہ گفتگو تھی کہ ابو البختری ایک پہلوان اس میں آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ پیچھے سے علی کے سر پہ تلوار کا وار کرے. اب دیکھیے گا، پیچھے سے اس نے وار کیا. علی سامنے ابو جہل سے بات کر رہے تھے، ادھر اس کا ہاتھ اٹھا. ابھی محض گفتگو تھے کہ علی نے الٹا ہاتھ گھما کر، اس سے پہلے کہ اس کا وار ہو، الٹے ہاتھ سے اب جو اس کے منہ پہ تماچا مارا تو زمین پہ گر گیا. 3 گھنٹے بے ہوش رہا. 3 گھنٹے. تین گھنٹے پہ پڑا رہا. اب خوف تو ہے، بتا دو محمد کہاں ہے. سوال کہ ابو جہل ڈرانا مجھے، دھمکانا مجھے. 23 سال کا جوان بستر محمد پر بیٹھا ہوا 40 قاتلوں سے بات کر رہا. سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں اور نیزے ہیں، چاروں طرف سے علی گھرے ہیں. کہا سن ابو جہل، اس وقت بات سن لے. ابو طالب کا بیٹا اتنا عالم ہے کہ اگر میرا ذرا سا علم کائنات پہ تقسیم کیا جائے تو کائنات کے سارے جاہل عالم بن جائیں. اور پھر فرمایا ابو جہل سن، ابو طالب کا بیٹا اتنا شجاع ہے کہ اگر اس کی ذرا سی شجاعت کائنات کے سارے بزدلوں میں تقسیم کی جائے تو سارے بزدل بہادر بن جائیں. خاموش ہے ابو جہل. ہٹ گئے سب. دیکھا کہ علی اٹھے اور اٹھ کر مکے کی بازار میں آئے. اونٹ کرائے پہ لیے، اس پہ ناکے کسوائے، ناکوں پر اماریاں کسوائیں، بیبیوں کو سوار کیا، بٹھایا، لے کے چلے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ روکے. پورا قافلہ لے کر بنی ہاشم کی بیبیوں کا علی چلے. آگے آگے ایک غلام ناکے کی مہار کو لیے ہوئے اور علی ساتھ. اب جب علی تیار ہو کر گھر سے نکلے ہجرت کے لیے تو پہلی بار مکے والوں نے علی کی کمر میں تلوار لگی دیکھی. اب یہ ذوالفقار نہیں ہے لیکن ایک تلوار ہے جو علی نے ہجرت کے روز لگائی. پہلی بار علی کی کمر میں تلوار نظر آئی اور کارواں لے کر چلے. جب تک مکے کی سرحد پر پہنچے، یہاں ابو جہل نے سب کو متحد کر کے کہا اگر علی نکل گئے تو ہم پھر محمد کو پا نہیں سکیں گے. علی کو مت جانے دو. اور یہی موقع ہے کہ چونکہ عورتیں ساتھ ہیں ہم گرفتار کر سکتے ہیں، ناکوں کو بھی روک سکتے ہیں. لشکر بنا کر ابو جہل گھوڑوں پہ سوار ہو کر ساتھیوں کو لے کر چلا. سب کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلواریں.
اور دوڑتے ہوئے گھوڑے بڑھے علی کے کارواں کی طرف کہ غلام نے پلٹ کر کہا یا علی دشمن آ رہا ہے، پورا لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے، کہ پرواہ مت کر، ناپوں کو درخت سے کھجور کے باندھ دے اور تو کنارے کھڑا ہو جا۔ لشکر قریب آ گیا اور سب کے منہ سے جھاگ غصے میں نکل رہا تھا کہ آج تو علی کا خاتمہ ہی کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اگر محمد نہیں ملے تو علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تلواریں تو نیام سے باہر تھیں لیکن علی نے تلوار نکالی نہیں، علی نے تلوار نکالی نہیں بلکہ آگے بڑھے اور کہا ابو جہل پھر سن لے، علی تجھ سے پھر کہتا ہے سن لے، اور ذرا ایک سوال کا مجھے جواب دے۔ بھئی توجہ رکھیے گا تمام بھائی ہمارے، نوجوان اور دوست ہمارے سارے بزرگ اس جملے پہ غور کریں علی کے۔ کہا یہ بتا ابو جہل 13 برس تو نے اور تیرے ساتھیوں نے اور مکے کے کافروں نے میرے بھائی کو پریشان کیا، محمد کو پتھر مارے، اوجھڑیاں پھینکیں، گندگیاں پھینکیں اور انہیں نماز نہیں پڑھنے دی اور قولوا لا الہ نہیں کہنے دیا، کس کس طرح عاجز کیا، لیکن قسم کھا کر بتا کہ کبھی علی نے تلوار نکال کر تم لوگوں سے بدلہ لیا؟ 13 سال کبھی علی نے تلوار نکالی؟ بتا قسم کھا کے۔ سب نے کہا ہاں، ابو جہل نے بھی کہا ہاں تم نے تو تلوار کبھی نہیں نکالی، کیسے کیسے ظلم ہم نے تم پر کیے لیکن تم نے تلوار نہیں نکالی۔ کہا پوچھ کیوں نہیں نکالی؟ بھائی توجہ کیجئے گا، علی نے کہا پوچھ کیوں نہیں نکالی؟ ابو جہل نے کہا بتاؤ 13 سال میں ایک دن بھی تم نے دین آنے کے بعد، اعلان کے بعد، بعثت کے بعد تلوار کیوں نہیں ہمارے مقابلے پہ نکالی؟ کہ جب میں تلوار نکالنا چاہتا تھا میرا بھائی میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، علی ابھی نہیں، علی ابھی نہیں، علی ابھی نہیں، اس لیے تلوار نہیں نکالی کہ ہر بار محمد نے روک لیا، آج مکے میں مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے تلوار کھینچی، کہتے ہیں الٹے قدم لشکر الٹ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہاشمی تلوار چل گئی تو کیا ہوگا، کیا ہوگا اگر ہاشمی تلوار چل گئی۔ اور پھر جب چلی تو پھر دنیا نے دیکھا، خود نہج البلاغہ میں علی نے کہا ابھی تو میں بچہ تھا، ابھی تو میں بچہ تھا کہ میں نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے سورماؤں کے کلیجوں کو پھاڑ دیا۔ پہلی بار تلوار اسلام کے نام پر نکلی تو بدر میں، اور پہلی تلوار کھینچی تو علی نے۔ ساتھ میں حمزہ بھی تھے، عبیدہ بھی تھے، مقابل میں 3 پہلوان تھے، ایک حمزہ کے مقابل، ایک عبیدہ کے مقابل، ایک علی کے مقابل، اور عمر کے حساب سے تھے اور گھوڑے پہ سوار نہیں تھے، پیدل لڑائی تھی۔ بھئی توجہ کیجئے، اس سے پہلے 3 بھائی اور گئے تھے۔ جب بدر کی لڑائی چھڑی تو کافروں نے آواز دی محمد کسی کو ہمارے مقابل میں بھیجو، تو 3 سگے بھائی مدینے کے تھے، انصار کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں خدمت کا موقع دیجئے، مہاجرین تو جائیں گے لیکن پہلے انصار کو بھیجئے تاکہ ہم اپنے شجاعت کے جوہر دکھائیں۔ سرکار نے کہا تینوں کو کہا جاؤ، جذبہ ہے، 20 سال 22 سال کے برابر کے بھائی تھے، 24 سال کے، تینوں بھائی چلے گئے۔ وہ گئے تو سامنے کے پہلوانوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں، ان کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی۔ بھائی جملہ سنیے گا، تینوں پہلوانوں نے سرکار کو مخاطب کیا کہا محمد ہم لوگ خاندانی ہیں، ہمارے قبیلے مشہور ہیں، ہمارے مقابل انہیں لڑنے بھیجو جن کے شجرے اچھے ہیں، ان کو بھیجو۔ تو اس وقت سرکار نے آواز دی چچا حمزہ آپ بڑھئے، بھائی عبیدہ آپ علی تم آگے بڑھو، 3 برابر کے شیر چلے۔
3 شیر چلے اور ان کے مقابل کفر ہوا. سب سے پہلے علی نے اپنے مقابل کے ہاتھ کو کاٹا اور پھر سر کو کاٹا، اور اس کے بعد اپنے مقابل کو قتل کر کے اب جو پلٹے تو دیکھا کہ حمزہ ایک سے الجھے ہوئے تھے. قریب گئے، کہا چچا بس ذرا سا سر ہٹائیے. حمزہ نے سر ایسے کیا تھا کہ مقابل کا سر یوں گیا. اب دونوں چچا بھتیجے مل کے عبیدہ کے پاس آئے، اس لیے کہ عبیدہ زخمی تھے، اور ایک بار آگے بڑھ کر علی نے کہا چچا آپ ہٹیے. مقابل کا سر اڑا دیا. آئے 3 مقابل تھے، تینوں کے سر علی نے کاٹے. اور اس کے بعد جو یلغار ہوئی، اب جو تلوار چلی تو پھر رکی ہی نہیں، اس لیے کہ ہر کافر یہ کہتا تھا بھائی لڑائی ختم ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ تمہارے پیچھے کون تھا؟ کہا ہمارے پیچھے بھی علی تھے. تمہارے پیچھے کون تھا؟ کہا علی تھا. تمہارے پیچھے کون تھا؟ کہا علی تھا. اب چاروں طرف ایک ہی آواز تھی، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں. ارے ہجرت سے لے کے بدر تک اسلام میں علی علی کے علاوہ کچھ اور ہوا ہے؟ ہجرت اور بدر، اور ظاہر ہے کہ حکم الہی سے ہجرت ہوئی تھی، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا اب آپ مکے میں نہ رہیں. 2 سرپرست تھے آپ کے، 2، ایک خدیجہ ایک ابو طالب. سال کے اندر دونوں کی وفات ہوئی. اللہ نے کہا اب دونوں سرپرست نہیں رہے مکے میں، نہ خدیجہ ہے نہ ابو طالب. تو آپ اتنا روئے کہ سال کا نام رکھ دیا عام الحزن. عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، غموں کا سال. تاریخ طبری میں عام الحزن. تو ہجرت خوشی کی چیز نہیں ہے، غم کی چیز ہے. غم کے ماحول میں گھر کو چھوڑا. میں نے پورا مکہ گھوم کے پیدل دیکھا ہے، اور سرکار کا گھر جہاں سے ہجرت کی، سرکار ابو طالب کا گھر شیب ابی طالب، وہاں سے میں پیدل چلتا ہوا آیا ہوں باہر تک، تاکہ میں دیکھوں کہ جب سرکار نکلے اور مکے کی سرحد تک آئے تو فاصلہ کیا ہے. غار ثور تک گیا ہوں میں، غار ہیرا تک گیا ہوں، گھوم گھوم کے سب جگہیں دیکھی کہ سرکار یہاں چلے ہیں. اور وہی گھر تھا کہ جب حسین نے ہجرت کی اور مکے میں ٹھہرے تو اسی اپنے مکان میں ٹھہرے تھے. گلی میں جا کے وہ مکان ہے، اور وہاں پر بتا دیتے ہیں بتانے والے گائیڈ کہ یہ وہ مکان ہے جب حسین جا رہے تھے کربلا تو اس مکان میں ٹھہرے تھے. اس مکان کو دیکھ کر آنسو آتے. مکان وہی ہے جو ابو طالب کا مکان تھا، وہی مکان جس میں سرکار کی آمد ہوئی تھی، وہی مکان جس میں رہے تھے عبداللہ، آمنہ، فاطمہ بنت اسد، ابو طالب، وہی گھر جس میں عقیل، جعفر اور علی رہے تھے اور پرورش پائی تھی. مکان بدل جاتے ہیں، دیواریں، جگہ تو وہی ہے. مکے کی زمین نہیں بدل جائے گی، نقشے بدلتے رہیں گے. آپ جب بھی ادھر سے گزریں تو تاثر پیدا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب سرکار چلے تو مڑ مڑ کر مکے کے مکانات کو دیکھتے تھے. شہر میرا چھوٹ رہا ہے، بھئی توجہ کیجئے گا، شہر میرا چھوٹ رہا ہے، اور آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں. کہتے جاتے تھے اے مکہ، جہاں میں نے آنکھ کھولی میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، جہاں میرا بچپن گزرا میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، جہاں میری جوانی گزری. روتے جاتے تھے اور مکے کی عمارتوں کو دیکھتے جاتے تھے. اللہ، حسین کا بچپن بھی تو مدینے میں گزرا تھا. اب ذرا سوچیے، وہی مسجد نبوی، وہی صحن، بچپن میں جہاں رسول اللہ ناقہ بنے تھے، عید کے دن جہاں کپڑے پہن کر نانا کی پشت پہ سوار ہوئے تھے، وہی مدینے کی گلیاں. اور پھر حسین تو بچپن سے چلے ہی تھے. زیارتیں کرنے کا اگر شوق ہو آپ کو تو میں تفصیل بتا دوں. مدینے میں ایک باغ ہے، اب وہ باغ نہ رہا، اس طرح پیڑ نہیں لگے، لیکن اسے محفوظ کیا گیا ہے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے. میرے پاس اس کی تصویر بھی کھینچی ہے میں.
لیکن اس کے لیے نقشے میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر چہل قدمی کرنے آتے تھے. یہ باغ حسین نے علی اکبر کے لیے لگایا تھا. اور روایت یہ کہ علی اکبر کو پھول بہت پسند تھے. اب جن لوگوں نے کربلا کی زیارت کی ہے مقام علی اکبر پہ اگر گئے ہیں تو اتنے گلدستے رکھے ہیں وہاں، جو جاتا ہے پھول لے کے جاتا ہے. تو اسی مدینے میں علی اکبر، اسی مدینے میں عباس، اسی مدینے میں قاسم. اللہ، وہی شہر چھوٹ رہا تھا. ذرا سوچئے کہ دلوں پر کیا گزر رہی تھی. جوانوں کے دل پر، بزرگوں کے دل پر، خواتین کے دل پر وطن چھوٹ رہا تھا. اور پھر جب یہ بھی معلوم ہو کون واپس آئے گا اور کون واپس نہیں آئے گا. یہی مدینہ تھا کہ جہاں شہر والے انتظار کرتے تھے کہ جب کبھی اوقات پر بیٹھ کر علی اکبر چلتے، کہیں باہر زمینوں پہ جاتے تو فوراً مرتجس پہ عباس بیٹھ جاتے. چچا بھتیجے کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے. اور جب دونوں چچا بھتیجے مدینے کی تمام شاہراہوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی شور ہوتا علی اکبر اور عباس آ رہے، تو اگر دکاندار اپنے ترازو سے تول رہے ہوتے کچھ تو ان کو دیکھنے میں ہاتھ سے ترازو چھوٹ جاتا. اور ہر ایک یہ چاہتا تھا بس دیکھ لیں، دونوں کی زیارت کر لیں. اور جب چلے جاتے تو بہت دور تک اشارہ کر کے لوگ کہتے اور دیکھتے رہتے پشت کی طرف، یہ علی اکبر ہیں، یہ عباس ہیں. تو خوش ہو کے آپس میں کہتے اہل مدینہ، جب تک یہ جوان مدینے میں ہیں ہم رسول کی بھی زیارت کرتے ہیں اور علی کی بھی زیارت کرتے ہیں. علی کا بیٹا شبیہ علی ہے اور حسین کا بیٹا ہم شکل نبی ہے. زیارت تھی. اللہ، 27 کو حسین نے آواز دی، دیکھ لو اہل مدینہ، دل بھر کے دیکھ لو، اب یہ ستارے نظر نہ آئیں گے، اب یہ چاند نظر نہ آئیں گے. کہتے ہیں کہ بھرے گھر سے کیسے سواریاں نکلی ہیں. پورا مدینہ آ کے حسین کے گھر میں جمع، اور ساری بیویاں اتنا روئی حضرت زینب سے مل مل کے اور بس اتنا کہا، شہزادی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جائیں اور ہمارا شہزادہ درمیان سے حسین نکل جائے. اس میں 80 سال کی بزرگ خواتین بھی تھیں جنہوں نے حسین کا بچپن بھی دیکھا تھا. ام سلمہ کی ہم عمر تھیں. تو ام سلمہ خود کہتی ہیں مدینے میں سب سے زیادہ گریہ اس دن ہوا جب رسول اللہ کو دفن کیا گیا. اس کے بعد مدینے میں سب سے زیادہ گریہ جب ہوا کہ جب جناب فاطمہ رات و دن روتی تھیں تو پورا مدینہ روتا تھا. پھر فرماتی ہیں اس کے بعد جو گریہ سب سے زیادہ مدینے میں ہوا جس رات زہرا کا تابوت اٹھا. پھر فرماتی ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ گریہ ہوا وہ اس دن جس دن حسن کا جنازہ اٹھ کر روضہ رسول کی طرف گیا. پھر فرماتی ہیں اس کے بعد اگر گریہ ہوا مدینے میں تو جس دن حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں گریہ نہ ہو. اور راوی سنان کوفی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کوفے سے آیا ہوا تھا، صبح کا وقت تھا، محلے بنی ہاشم کے پاس سے جو گزرا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. چاروں طرف کھٹاٹوپ، شامیانے، قناتیں، غلام دوڑ رہے تھے. چاروں طرف ناکے تیار کھڑے تھے، ناکوں پہ اماریاں کسی جا رہی تھیں. میں رک گیا اور میں نے اپنے مدینے کے دوست سے پوچھا بھائی یہ آج یہ کیسی بہار آئی ہے؟
کہا یہ بہار نہیں ہے، مدینے کی بہار لٹ رہی ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ میں پورا خاندان جا رہا ہے۔ اگر تجھے دیکھنا ہے کہ بنی ہاشم کی سواریاں کس شان سے نکلتی ہیں تو خاموش یہاں پر میرے ساتھ رک جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عماریوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور ایک ایک عماری جو ناکے پر تھی، ناکے کو لایا جاتا اور عصمت سرا کا پردہ ہٹتا تھا، اور کوئی بی بی سیاہ برقعے میں چادر میں آتی اور اس کو ناکے پہ سوار کیا جاتا، ناکے کو بٹھایا جاتا، عماری میں بی بی کو سوار کیا جاتا۔ کہتا ہے راوی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ناکا آیا، اور جیسے ہی وہ ناکا آیا عصمت سرا کا پردہ ہٹا، ایک بی بی برآمد ہوئی، ایک 14 سال کا بچہ کمر میں تلوار لگائے، قریب گیا، بی بی کے بازو تھامے اور عماری میں سوار کر دیا۔ کہتا ہے وہ ناکا آگے بڑھا، پھر ایک اور ناکا آیا، جیسے ہی وہ ناکا آیا ایک جوان 18 سال کا کمر میں تلوار لگائے بڑھا، ایک بی بی بلند قامت سیاہ چادر میں لپٹی برآمد ہوئی، اس جوان نے اس کا بازو تھاما، ناکے پہ سوار کر دیا۔ میں نے پوچھا وہ پہلی بی بی کون تھی جو سوار ہوئی؟ کہ وہ جوان جو آیا تھا سوار کرنے وہ قاسم تھا، اور اس کی بیوہ ماں ام فروا تھی۔ کہ اور اب جو جوان آیا کہ یہ علی اکبر ہے، اس نے اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کیا۔ اس کے بعد بار بار ناکے آتے رہے، بیبیاں سوار ہوتی رہیں۔ اب راوی کہتا ہے کہ ایک بار کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میں نے دیکھا سامنے جس کرسی پر حسین تشریف فرما تھے ان کے قریب عباس گئے اور جا کر جھک کر حسین کے کان میں کوئی بات کہی۔ جیسے ہی وہ بات کہی حسین بنفس نفیس کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی حسین کھڑے ہوئے قناتیں ہلنے لگی، پردے ہلنے لگے، سب آپس میں دوڑنے لگے، کوئی ادھر سے بڑھا، کوئی ادھر سے بڑھا، کوئی جوان ادھر سے بڑھا، کوئی جوان ادھر سے بڑھا۔ اور ایک بار میں نے گھبرا کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بس دیکھتے رہو۔ ایک بار عصمت سرا کا پردہ ہٹا اور ایک بی بی سیاہ چادر میں مثل خانہ کعبہ برآمد ہوئی، لیکن اس کی گود میں کوئی بچی بھی تھی۔ ہو گئی تقریر، ذاکر آ گئے، اب آپ تقریر سنیں گے۔ اس کی گود میں ایک بچی بھی تھی۔ راوی کہتا ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، ایک طرف سے قاسم بڑھے، ایک طرف سے اول محمد بڑھے، عباس بڑھے اور حسین خود بڑھے۔ جیسے ہی وہ بی بی باہر آئی ایک بازو علی اکبر نے تھاما اور ایک بازو حسین نے خود تھاما۔ جب ناکے کے قریب وہ بی بی پہنچ گئی تو اس نے نالینیں اتاری، اور محمد نے بڑھ کر نالینیں اپنے سینے سے لگائی۔ اب وہ وقت تھا کہ علی اکبر حسین بازو تھام کر اس بی بی کو عماری میں سوار کریں۔ راوی کہتا میں نے دیکھا عباس آگے بڑھے اور زمین پر اپنے دونوں گھٹنوں کو ٹیک کر بیٹھ گئے۔ اس بی بی نے عباس کے زانوں پہ قدم رکھا، حسین اور علی اکبر نے بی بی کو بٹھایا۔ اس شان سے جب وہ بی بی سوار ہوئی میں نے پوچھا اس شان سے یہ بی بی کون سوار ہوئی؟ تو راوی نے کہا ارے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ صرف 2 جملے، اور میں ہمیشہ یہ بات اپنے بھائیوں کو بتا دیتا ہوں کہ مصائب تو عرصہ ہو گیا، 50 سال ہو گئے پڑھتے مجھے، لیکن بعض مصائب ایسے ہیں کہ جو خاص خاص مقامات پر یاد آئے۔ دیکھیے شام ہر سال لوگ جاتے ہیں چیلم کرتے ہیں، حضرت زینب کی زیارت کی کتاب وہاں رکھی ہوتی ہے زری کے پاس، اٹھائیے اور بی بی کی زیارت پڑھیے، نیچے اردو میں یا فارسی میں دونوں زبانوں میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ اور جو بات میں بتا رہا ہوں اب جب کبھی انشاءاللہ زیارت کو جائیے گا تو زیارت پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ جملے زیارت میں مل جائیں گے جس پر میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ زیارت نامے زینب سے میں جملے پڑھ رہا ہوں۔
جب میں پہلی بار بی بی کے روضے پہ گیا اور زیارت پڑھی تو مصائب تو میں نے یہ پڑھے تھے، لیکن جب زیارت میں جملہ پڑھا تو میرے آنسو پھر نہیں رکے. سامنے حضرت زینب کی قبر ہے، تابوت ہے، زری ہے، اور یہ جملے جہاں پہ تقریر روکی ہے اسی پہ غور کیجئے گا. کس شان سے زینب سوار ہوئی، اور زیارت میں یہ جملے ہیں کہ اے بی بی آپ اس شان سے مدینے سے چلی کہ عباس و علی اکبر نے سوار کرایا، حسین خود آگے بڑھے، مگر 11 محرم کی صبح کو جب آپ کے ہاتھ بندھے تھے اور ناقہ لایا گیا تو بی بی آپ اس طرح سوار ہوئی. زیارت میں یہ جملہ ہے کہ جب ناقے کے قریب پہنچی تو فرات کا رخ کیا کہ عباس میرے غیرت دار بھیا اس شان سے مدینے سے لائے تھے، آؤ بہن کو سوار کراؤ. سر کھلے زینب جا رہے